بہت زور کی ایک آواز آئی اور اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں پر ہوں یا پھر تانیہ کہاں پر ہے اور تانیہ کا بچہ کہاں پر ہے۔ پتہ نہیں کیا صورتحال تھی۔ بہرحال ہوش آیا تو میں ایک ہاسپٹل میں تھی۔ میرے جسم پر جگہ جگہ پٹیاں تھیں، لیکن میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ کچھ زیادہ گہری چوٹ نہیں تھی کہ جو میرے جسم پہ آئی ہو۔ میں فٹافٹ سے اٹھ کر کے بیٹھ گئی اور تمام واقعات کو اپنے ذہن میں دہرانے لگی۔ میرا سامان، میری سہیلی کا بچہ، مجھے کچھ بھی تو پتہ نہیں تھا۔ لہٰذا میں فٹافٹ سے اٹھ کر کے بیٹھ گئی اور میں نے ڈاکٹر سے اپنی سہیلی اور اس کے بچے کے بارے میں پوچھا اور اپنے سامان کے بارے میں پوچھا۔ مجھے اپنے سامان کی بھی فکر تھی، کیونکہ آپ خود جانتے ہیں کہ میرے سامان میں اس وقت 14 سے 15 لاکھ روپے کی رقم موجود تھی، زیور تھے اور اس کے علاوہ رقم بھی تھی جو کہ 14 سے 15 لاکھ روپے ٹوٹل بنتے تھے۔ میرے کارڈز وغیرہ میں میرے ATM وغیرہ سب کچھ وہی تھا۔ تو میں اپنے سامان کے بارے میں بھی پوچھنا حق بجانب رکھتی تھی، حتیٰ کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں موت کے منہ سے واپس آئی ہوں۔ لہٰذا اس سچویشن میں مجھے تانیہ کی بھی اور تانیہ کے بچے کی بھی فکر تھی۔ تو مجھے ڈاکٹر نے تسلی دی کہ بھائی بی بی آپ فکر مت کریں، آپ کے پاس سے جو سامان ملا تھا وہ محفوظ ہے، کسی قسم کی تلاشی کے بغیر اسے بھی ایک جگہ رکھا دیا گیا ہے، وہ رکھوالی میں ہے، اس لیے آپ کو آپ کا سامان مل جائے گا۔ بس یہ ہے کہ آپ کا جو بیگ ہے آپ کو خود وہاں سے پہچان کر اٹھانا پڑے گا، کیونکہ اور بہت سے لوگوں کا سامان ایک ہی جگہ پر پڑا ہے، تو آپ کو بھی آپ کا جو بیگ ہے وہ وہاں سے پہچان کر اٹھانا پڑے گا کہ یہ بیگ میرا ہے، وہ جو آپ کہیں گی وہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ دوسری بات آپ کی سہیلی تانیہ کے بارے میں کی جائے، جو آپ کے ساتھ سفر کر رہی تھی، تو ان کی سیریس کنڈیشن ہے، ان کا بچنا مشکل ہے، اس لیے امید نہیں ہے کہ وہ بچ پائیں گی۔ حیرت انگیز طور پر ان کے بچے کو کچھ خاص زیادہ چوٹ نہیں آئی ہے اور بچہ بالکل محفوظ ہے۔ بچہ اس وقت بھی اپنی ماں کے پاس ہی ہے، لیکن اس کی ماں کی کچھ بھی حالت نہیں، اس کی ماں کا آپریشن چل رہا ہے اور بچہ آپریشن تھیٹر کے باہر کچھ نرسوں کے حوالے کیا ہوا ہے۔ اس کے بچے کا سن کر کے میں فٹافٹ سے بیڈ سے نیچے اتر آئی تھی۔ میں نے فٹافٹ سے بھاگ کر کے ڈاکٹر سے آپریشن تھیٹر کے بارے میں پوچھا اور پھر میں وہاں پر چل پڑی۔ مجھے چلنے میں کافی دشواری آ رہی تھی اور اب مجھے پتہ چلا کہ میری ٹانگوں پر زیادہ چوٹ آئی تھی، لیکن اس قدر نہیں تھی کہ میں چل نہ سکوں۔ میں اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح سے گھسیٹ کر آپریشن تھیٹر کے دروازے تک لے گئی، جہاں پر میں نے 2 نرسوں کے پاس اس چھوٹے سے معصوم بچے کو بیٹھے ہوئے دیکھا، جو مسلسل روئے چلے جا رہا تھا، اور وہ دونوں نرسیں اسے بہلانے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن وہ کسی بھی طریقے سے بہل نہیں رہا تھا۔ اس کے پاس چاکلیٹ اور جوس کا ڈبہ بھی پڑا تھا، جو کہ شاید نرسوں نے ہی لا کر کے دیا تھا، لیکن وہ کسی طریقے سے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر کے اس کو گلے لگا لیا، اس کو اٹھا لیا اور میں اس کو پیار کرنے لگی، بے تحاشا پیار کرنے لگی، کیونکہ اس چھوٹے سے معصوم بچے کا کچھ بھی قصور نہیں تھا، اور بہرحال وہ میری ایک دوست کا بیٹا تھا جو کہ میری اسکول فیلو تھی۔ میں نے جیسے ہی اس لڑکے کو والہانہ انداز میں اٹھا کر کے پیار کرنا شروع کیا، وہ بچہ چپ ہو گیا۔ میری شاید گود اسے اچھی لگی تھی، میرا لمس اسے پسند آیا تھا، لہٰذا وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے وہ جوس کا ڈبہ اٹھا کر کے اس کے منہ سے لگایا تو اس نے جوس پینا شروع کر دیا۔ میں نے ان نرسوں کو جانے کے لیے کہا اور خود وہاں بیٹھ گئی۔ ہاں، جاتے جاتے میں نے نرس سے ضرور پوچھا کہ اس کی امی کی طبیعت کیسی ہے، کیا اب اس کی امی ٹھیک ہے؟ تو نرسیں بتانے لگی کہ نہیں، ان کی تو کوئی حالت نہیں ہے، ان کے تو آپریشن جاری ہیں، اگر اللہ سے دعا کریں کہ بچ جائے، لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کہ وہ بچ پائیں گی۔ تقریباً 3 گھنٹے میں اس بچے کو لے کر کے وہاں بیٹھی رہی۔ اس دوران میں نے خود بھی اپنے کچھ کھانے کا انتظام کیا اور بچے کو بھی میں نے کچھ کھلایا۔ اپنا بیگ میں جا کر کے ایک جگہ سے اٹھا لائی تھی، وہ ایک کمرہ تھا، ہاسپٹل کا ہی تھا، جہاں پر مختلف سامان جو ہے وہ جمع کیا گیا تھا۔ شکر ہے کہ انہوں نے میرے بیگ کو کھول کر کے نہیں دیکھا تھا اور تمام لوگوں کے سامان کے ساتھ میرے بیگ کو بھی رکھ دیا تھا۔ وہ ایک پرس ہی تھا، شاید انہوں نے اس کو زیادہ اہمیت دینا مناسب نہیں سمجھا ہوگا۔
ہاں، اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب میرے پاس میرا موبائل نہیں رہا تھا۔ جی ہاں، میرا موبائل میرے پاس نہیں رہا تھا، کیونکہ موبائل کہاں کیا تھا اس کا مجھے نہیں پتہ تھا۔ پرس مل گیا تھا، یہ بڑا غنیمت تھا، اور پرس میں میری رقم بھی محفوظ تھی اور زیور بھی محفوظ تھا۔ میں چاہتی تو ایسے 10 موبائل خرید سکتی تھی جیسا موبائل میرا ضائع ہوا تھا۔ میرا اتنا بھی قیمتی موبائل نہیں تھا، میرے پاس ایک آئی فون 14 تھا جو کہ میں اپنے ساتھ لے کر کے آئی تھی، اور میں اس میں جو ہے اب ایک اور موبائل لے سکتی تھی۔ میرے پاس کم از کم اتنے پیسے موجود تھے۔ مجھے اس وقت موبائل کی فکر نہیں تھی، وہ تو ہو سکتا کوئی کچرا بن گیا ہوگا موبائل کا، جتنا سخت حادثہ ہوا تھا۔ مجھے اس وقت ساری فکر تانیہ کی لگی ہوئی تھی کہ تانیہ میری دوست اب پتہ نہیں بچ پائے گی یا نہیں بچ پائے گی، اور اس کا کیا ہوگا۔ 3 گھنٹے کے بعد تانیہ کو ICU وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا، اور پھر ڈاکٹر میرے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ آپ کی سہیلی کی کچھ حالت نہیں ہے، وہ آپ کو بلا رہی ہے، آپ جتنی جلدی ہو سکے اپنی سہیلی کے پاس چلی جائیں۔ میں ICU میں داخل ہوئی اور میں سیدھا تانیہ کے بیڈ کے پاس چلی گئی۔ تانیہ مشکل سے سانس لے رہی تھی، اس نے اپنا ماسک بھی اتار رکھا تھا، کیونکہ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پاس چند سانسیں ہیں، اگر تم اپنی سہیلی سے کچھ بات کرنا چاہو تو کر لو۔ اب اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور میری طرف روتے ہوئے بولی، سبو میری اچھی دوست سبو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میری زندگی یہیں تک تھی، تھوڑی دیر میں اس دنیا کو چھوڑ دوں گی، کہیں اور چلی جاؤں گی، کسی اور دنیا میں جو میرے لیے بالکل انجان ہوگی۔ میں تمہارے ذمہ 2 کام لگا رہی ہوں، ایک تم میرے بیٹے کا خیال رکھنا اور اسے سہیل کے پاس پہنچا دینا، اور دوسرا اگر تمہیں ہو سکے تو تم سہیل کے ساتھ تانیہ بن کر اس کے گھر چلی جانا۔ اس کے والدین اپنی بہو کا انتظار کر رہے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ انہیں پتہ چلے کہ ان کی بہو مر گئی، ان کی بہو نہیں رہی۔ تم جب تک چاہے وہاں رہنا، اور پھر کچھ حالات دیکھنا کہ اگر حالات تمہارے حق میں ہوں تو آرام سے بیٹھ کر کے ان کو بتا دینا، کیونکہ سہیل نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے دونوں والدین، ماں اور باپ دونوں ہارٹ پیشنٹس ہیں، شاید وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکیں کہ ان کی بہو مر گئی، اور اس سے ان کے دل پر کچھ برا اثر پڑے۔ تم ایسا کرنا، تم سہیل کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے وہاں پر چلی جانا، اور وہاں پر تم تانیہ بن کر چلی جانا۔ جب سہیل کے ساتھ تم تانیہ بن کے چلی جاؤ گی تو میرا بچہ بھی سنبھال سکو گی، اس بچے کی دیکھ بھال کا ذمہ اب میں تمہیں دے کے جا رہی ہوں۔ سہیل کام میں مصروف رہتا ہے، وہ اس بچے کی دیکھ بھال نہیں کر سکے گا، اس لیے میں اس بچے کو تمہارے حوالے کر کے جا رہی ہوں کہ تم اس بچے کو دیکھ بھال کرو گی۔ اگر سہیل تمہیں اپنائے تو کوشش کرنا کہ تم بھی سہیل کو اپنا لینا، کیونکہ اسے بھی سہارے کی ضرورت ہوگی۔ میرے بعد وہ ٹوٹ جائے گا، اس نے مجھ سے بے حد محبت کی ہے، اس نے اپنے گھر والوں سے بغاوت کر کے مجھ سے شادی کی، شکر ہے اس کے گھر والے مان گئے۔ میری لاش بھی لینے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، میرے گھر والے نہیں آئیں گے، لیکن تم اس بات کی فکر مت کرنا، تم جب سہیل سے ملو تو اسے بتا دینا کہ تانیہ مر گئی۔ ہو سکتا ہے یہ لوگ مجھے لاوارث سمجھ کے دفن کر دیں، ہاسپٹل والے لوگ مجھے دفن کر دیں، تم یہ میری باتیں مان رہی ہو نا، تم ان باتوں پہ عمل کرنا۔ میں نے کہا دیکھو تانیہ میری بات سنو، ایک تو یہ ہے کہ تم لاوارث نہیں ہو، تمہارا شوہر ہے سہیل، میں اس سے رابطہ کروں گی اور اسے کہوں گی کہ وہ تمہارے کفن دفن کا انتظام کرے اگر تمہیں کچھ ہو جاتا ہے تو۔ دوسری چیز یہ ہے میں بچے کا پورا خیال رکھوں گی، یہ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں۔ اور تیسری اور آخری چیز یہ ہے کہ میں تمہارے گھر میں بھی تمہاری جگہ لے کر کے چلی جاؤں گی، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ کہ میں پراپر تو تمہارے گھر والوں کے ساتھ نہیں رہ سکوں گی، لیکن بہرحال تم نے جیسا کہ کہا ہے کہ میں موقع پاتے ہی جب ان کو اپنے اعتماد میں لے کر کے یہ بتا دوں کہ تانیہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور میں صبا ہوں، اور کسی طریقے سے ایسے طریقے سے بتاؤں کہ جس سے ان کے دل پہ برا اثر نہ پڑے۔ لہٰذا تم فکر نہ کرو، میں کوشش کروں گی کہ جتنی باتوں کو بھی پورا کر سکوں یہ کروں۔ میری ان باتوں کے بعد تانیہ کو کچھ ایسا اطمینان ہوا کہ بیچاری بالکل خاموش ہو گئی، اب وہ بول نہیں رہی تھی، اس کے چہرے پر ایک مسکان تھی، اس کی آنکھوں میں ایک اطمینان تھا، مجھے لے کر، اس بچے کو لے کر۔
بچے کو میں نے اپنے سینے سے لگا رکھا تھا، اب اسے اپنی ماں کی یاد بھی نہیں آ رہی تھی۔ شاید میری گود میں ہی اسے اپنی ممتا نظر آ رہی تھی، شاید مجھے ہی اس نے اپنی ماں کے روپ میں قبول کر لیا تھا۔ ہاسپٹل میں بہت سے لوگ مارے گئے تھے، اس لیے ایک بڑی آرگنائزیشن نے تمام کی کفن دفن کا ذمہ اپنے ذمہ لے لیا تھا اور کہا تھا کہ کیونکہ لاشوں کی کنڈیشن ایسی ہے کہ بعض لوگ ٹکڑوں میں ہیں، تو اس لیے ان کو کسی جگہ لے کر کے جانا یا ورثہ کو تلاش کرنا یا ورثہ کے حوالے کرنا اس وقت جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ ہاں، جن جن کے چہرے سلامت ہیں ان کی تصویریں لے لی جائیں گی اور بتا دیا جائے گا کہ ان کو اگر بعد میں ان کا کوئی وارث آتا ہے تو ابھی امانت دفن کر دیں گے، بعد میں وارث کے حوالے کر دیں گے۔ یہاں پر تانیہ کی بھی تصویریں لے لی گئیں اور مجھے وہ تصویریں دے بھی دی، اور مجھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اس کا کوئی وارث ہے تو ہمیں بتا دیجئے۔ میں نے سہیل کے بارے میں ان کو سب کچھ بتا دیا، ڈیٹیل دے دی، اور وہاں سے اس کی تصویریں لے کر کے پھر دوبارہ اپنے اگلے سفر کے لیے روانہ ہو گئی۔ ہمیں باقاعدہ سے ایک ایسی گاڑی جو کہ ایمبولینس ٹائپ تھی اس میں بٹھا کر کے لاہور کے لیے روانہ کیا گیا، کیونکہ اب لاہور کا فاصلہ کچھ یہاں سے زیادہ رہ نہیں گیا تھا۔ ان لوگوں نے مجھے پوچھا تھا کہ تم کہاں جانا چاہتی ہو، تو میں نے لاہور جانے کا کہا تھا، لہٰذا میں لاہور آ گئی تھی۔ اب میرے پاس ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا جس کی میں ماں تھی۔ صبح ہو چکی تھی، اور صبح کیا بلکہ دوپہر ہو چکی تھی جب میں لاہور پہنچی۔ ہم لوگ کتنی دیر بے ہوش رہے، کتنی دیر ہمارے ساتھ یہ معاملات چلے، ہمیں نہیں پتہ تھا، لیکن اب صبح نہیں بلکہ دوپہر ہو چکی تھی۔ یہاں پر پہنچ کر میں نے سب سے پہلے ایک دکان پہ جا کے موبائل لیا، اور موبائل مجھے بڑی آسانی سے مل گیا۔ یہ موبائل میں نے ڈبہ پیک لیا تھا، اور ایک سم میں نے اپنے نام پہ اب نکلوانی مناسب سمجھی، کیونکہ اب مجھے یہاں پر اور کوئی سم لے کر دینے والا نہیں تھا، اور میرے پاس کوئی سم بھی نہیں تھی، لہٰذا میں نے ایک اور سم لے لی، اور پھر اس سم کو میں نے اس موبائل میں ڈال کر سب سے پہلے ہما کا نمبر ڈائل کیا۔ حسب روایت پہلی بیل پر ہی دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا، اور جیسے ہی ہما نے میری آواز سنی اس کے تو زندگی لوٹ آئی۔ کہنے لگی تم کہاں ہو؟ میں تو یقین کرو بہت پریشان ہو گئی تھی، ٹرین حادثے کا سنا تو مجھے محسوس ہوا کہ شاید تم اس ٹرین میں ہوگی، اور جب تم میرے پاس نہیں آئی اور تم نے مجھے رات کو ٹائم دیا تھا 2 بجے کا، تو میں نے پتہ کروایا اور پتہ لگا کہ ٹرین کو سخت حادثہ پیش آیا ہے، اور بہت سے لوگ مارے گئے ہیں، اور بہت سے لوگ شدید زخمی ہیں اور ان کو ہاسپٹل پہنچایا گیا ہے۔ لہٰذا مجھے تو رات کو سونا نصیب نہیں ہوا، میں گھر آ گئی تو پریشان تھی، مسلسل تمہارے بارے میں سوچ رہی تھی، لیکن اب جب تمہارا فون آیا اور تمہاری آواز سنی تو کچھ اچھا محسوس ہوا کہ کم از کم تم زندہ ہو۔ میں نے کہا ہما سانس لو، مجھے بھی بات کرنے دو۔ اب میں نے اسے تانیہ کے ملنے اور ساری سچویشن کے بارے میں بتا دیا۔ اس نے کہا تم اس وقت کہاں ہو؟ میں جس جگہ کھڑی تھی یہ لاہور کا ایک کافی مشہور بازار تھا، میں نے اسے اس کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا تم وہیں رہو، میں تمہارے پاس آ رہی ہوں، جب تم جو ہے وہیں رہو میں تمہارے پاس آ رہی ہوں، اور پھر ہم دونوں مل کر ہی سہیل سے رابطہ کریں گے۔ سہیل کا نمبر مجھے تانیہ نے زبانی بول کر کے بتایا تھا، جو کہ میری یادداشت میں محفوظ تھا، اس لیے میں سہیل سے کسی بھی وقت رابطہ کر سکتی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ کچھ نمبر تو میرے موبائل میں ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو زبانی بولتے ہیں ان کو بھی میں یاد رکھ لیتی ہوں۔ نمبر یاد رکھنے کے معاملے میں میری یادداشت کافی تیز تھی، لہٰذا تھوڑی ہی دیر میں اس بچے کے ساتھ وہاں پر اسی بازار میں کھڑی تھی کہ مجھے ایک طرف سے ایک گاڑی آتی ہوئی نظر آئی جس کو میں اچھی طرح سے پہچانتی تھی۔ یہ گاڑی بہت ہی پیاری گاڑی تھی اور مجھے بھی یہ گاڑی بہت پسند تھی۔ یہ گاڑی ہما چلا رہی تھی۔ ہما نے مجھے فٹافٹ سے بیٹھنے کے لیے کہا، میں بھی اگلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ بچے کو میں نے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ میرے بیٹھتے ہی ہما نے گاڑی سٹارٹ کی اور گاڑی لے کر کے نکل گئی۔ پھر میں اور ہما گاڑی میں خوب ساری باتیں کرتے رہے۔ مجھے اگرچہ کچھ چوٹیں آئی تھیں لیکن کوئی ایسی گہری چوٹ نہیں تھی کہ جس کے بارے میں زیادہ پریشان ہوتی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم ہما کے گھر پہنچ گئے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہما جو ہے وہ ایک پوش ایریے میں رہتی تھی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ پوش ایریا اقبال ٹاؤن کا تھا۔ تو میں اقبال ٹاؤن میں ہما کے گھر پہنچ چکی تھی، اور پھر یہاں پر جب میں ہما کے گھر آئی تو ہما نے فٹافٹ سے میرے لیے ایک گرما گرم کافی کا کپ تیار کیا
اور پھر وہاں پر بیٹھ کر تسلی سے میں ہما کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ ہما سے باتیں کرنے اور ساری چیز کو سمجھنے سوچنے کے بعد اب میں نے سہیل کا نمبر ڈائل کیا اور پھر میں سہیل سے رابطہ کرنے لگی۔ میرا سہیل سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، اس کا نمبر مسلسل بند آ رہا تھا۔ میں نے کافی مرتبہ ٹرائی کی لیکن اس کا نمبر پہ رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ یہ بات میرے لیے تھوڑی عجیب تھی۔ بہرحال میں کافی دیر کے بعد آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کے وقفے کے بعد سہیل کا نمبر ٹرائی کرتی رہی اور پھر آخر کار ایک دفعہ میرا نمبر مل گیا۔ دوسری طرف سے واقعی ایک لڑکے نے فون اٹینڈ کیا تھا جس کی آواز میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بالکل بجھی سی ہے اور جس کا اب شاید اس دنیا میں کچھ بھی نہیں رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم سہیل ہو؟ اس نے کہا ہاں میں سہیل ہوں، آپ کون بول رہی ہیں؟ میں نے کہا میں صبا ہوں، تانیہ کی دوست۔ اس نے کہا میں آپ کو تو نہیں جانتا لیکن تانیہ کے بارے میں نے ساری معلومات کروا لی ہے اور مجھے تانیہ کا پتہ چل گیا ہے، اور آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ میں تانیہ کی ڈیتھ باڈی کو لے آیا ہوں۔ میں نے کہا کیا یہ خبر تم نے اپنے گھر والوں کو دی ہے کہ تم تانیہ کی ڈیتھ باڈی کو لے آئے ہو؟ اس نے کہا مجھ میں ہمت نہیں ہے، دونوں دل کے مریض ہیں۔ میں نے کہا تم ایسا کرو، رکو، تم تانیہ کے کفن دفن کا انتظام کرو، میں بھی آ رہی ہوں اپنی ایک دوست کے ساتھ، لیکن تم نے اپنے گھر والوں کو کچھ بھی ایسا اطلاع نہیں کرنی اور نہ ہی تم نے اطلاع دینی ہے۔ تمہیں شاید ابھی پتہ نہیں ہے کہ تمہارا جو بیٹا ہے وہ میرے پاس ہے۔ اس نے کہا کیا ایشان تمہارے پاس ہے؟ میں نے کہا ہاں ایشان میرے پاس ہے۔ اس نے کہا میں ایشان کو لے کر بھی بہت پریشان تھا۔ جن لوگوں نے مجھے ڈیتھ باڈی میرے حوالے کی انہوں نے مجھے ایشان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، لیکن اب مجھے سن کر اچھا لگا کہ ایشان تمہارے پاس ہے۔ کیسا ہے وہ؟ میں نے کہا وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن تم فکر مت کرو، میں تمہارے پاس آ رہی ہوں۔ میں نے ہما سے گاڑی نکالنے کے لیے کہا جو کہ ہما نے فٹافٹ سے نکال لی اور میں اور ہما اور ایشان تینوں سہیل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہمیں سہیل کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگا اور ہم تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر سہیل کے پاس بیٹھے تھے۔ سہیل کو جا کر کے میں ملی تو میں نے تانیہ کے بارے میں اسے اپنی ملاقات سے لے کر کے اس کے بچھڑنے تک کی ساری بات بتا دی۔ وہ میری بات سن کر پھوٹ کر رونے لگا۔ شاید وہ تانیہ سے واقعی میں بے حد محبت کرتا تھا۔ ایشان کو اس نے اٹھا لیا تھا اور ایشان بھی اپنے باپ سے مل کر کافی خوش نظر آ رہا تھا۔ اب سہیل مجھے کہنے لگا کہ دیکھو تم نے مجھے یہ منع کر دیا کہ میں اپنے والدین کو یہ ڈیتھ باڈی نہ دکھاؤں، کفن دفن کا انتظام جو ہے وہ کسی اور جگہ کر لوں، اس کو دفنا دوں۔ تم نے ایسی باتیں کیوں کی؟ کیونکہ چلو میرے والدین دل کے مریض ہی صحیح، لیکن اب انہیں اطلاع تو دینی پڑے گی نا کہ تم لوگوں کی بہو جو ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی اور وہ فوت ہو چکی ہے۔ تو میں نے کہا دیکھو سہیل، ایسا ہے کہ مجھے جاتے جاتے تانیہ نے کچھ وعدے لیے تھے، مجھے ان وعدوں کو نبھانا ہے۔ ہم تمہارے والدین کو تانیہ کی موت کے بارے میں بتائیں گے، لیکن اس وقت جب ہم سمجھیں گے کہ وہ یہ خبر سہنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میرے سے اس نے وعدہ لیا ہے تانیہ نے کہ ایشان کا میں خیال رکھوں گی اپنے بچے کی طرح، لہٰذا میں ایشان کے پاس اب رہوں گی، میں ایشان سے الگ نہیں رہوں گی۔ ایشان جہاں رہے گا مجھے وہاں رہنا پڑے گا، چاہے تو تم مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے چلو، نہیں تو پھر ایشان میرے حوالے کر دو، میں اسے ہما کے گھر رکھ لوں گی۔ باقی اگر تم مجھے اپنے گھر لے کر کے جاؤ گے تو مجھے تانیہ نے یہ کہا تھا کہ تم میری جگہ تانیہ بن کے میرے گھر چلی جانا اور میرے ساس سسر کا دل جیتنا، ان کو اچھے طریقے سے اس لیول پر لے کے آنا کہ وہ میری موت کی خبر سن سکیں۔ سہیل نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں ایشان کی خاطر تمہیں تانیہ بنا کر کے لے جاؤں گا، لیکن یہ یاد رکھو کہ میں تانیہ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ میری نظر میں تم تانیہ کی جگہ نہیں لے سکتی، اور تم بھی شاید جو بھی ہو تمہاری بھی اپنی بھی کوئی چوائس ہوگی، ہو سکتا ہے تمہاری نظر میں میں بھی اس کی جگہ نہ لے سکوں، لہٰذا ہم لوگ یہاں سے جائیں گے ضرور، تم میری بیوی بن کر جاؤ گی، لیکن صرف میرے والدین کے لیے، تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ایشان کے لیے تم ماں ہوگی، ایشان کی دیکھ بھال کرو گی، لیکن تمہارا تعلق ایشان سے ہوگا، تم دونوں ماں بیٹا ہوگے، لیکن میرا تم لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ایشان میرا بھی بیٹا ہوگا اور تمہارا بھی بیٹا ہوگا۔ تم اپنی دوست تانیہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو، مجھے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہما نے ہم لوگوں کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ جاؤ، میں بھی آپ لوگوں کی طرف
وقت نکال کر چکر لگاتی رہوں گی اور دیکھوں گی کہ کیا صورتحال ہے۔ ہما وہاں سے رخصت ہو گئی۔ میں، ایشان اور سہیل اب تانیہ کے کفن دفن کا انتظام جو ہے وہ کرنے لگ گئے، اور ہم لوگوں نے اسے ایک قبرستان میں دفنا دیا۔ نماز جنازہ وغیرہ سب کچھ ہو گیا۔ میں اس دوران جو ہے وہ ایک جگہ ایک ہوٹل میں ٹھہری رہی جب تک کہ وہ ان تمام کاموں سے فارغ ہو کے آ نہیں گیا۔ اس نے اپنے کچھ دوستوں کو اور کچھ ایسے لوگوں کو کہ جو اس کے فیملی کو زیادہ تر نہیں جانتے تھے، اس جنازے میں شریک کیا تھا، اور پھر اس نے جو ہے وہ تانیہ کو سپرد خاک کر دیا تھا۔ تانیہ سپرد خاک ہو گئی تھی۔ اب سہیل ایزی ہو گیا تھا۔ میں، سہیل اور ایشان تینوں اب اس کے گھر جانے کے لیے تیار تھے، لہٰذا اب ہم ایشان کی گاڑی میں اس کے گھر کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ اس کا گھر زیادہ دور نہیں تھا، گاڑی میں کم از کم مجھے ایسا ہی لگا۔ وہ گلبرگ میں رہتا تھا، اچھا کھاتا پیتے گھر سے شخص تھا۔ ہم لوگ گلبرگ پہنچ گئے اور پھر ایک کوٹھی میں گاڑی رکی، اور ہم لوگ جو ہے اس کوٹھی میں گاڑی سے اتر کر کوٹھی کے اندر داخل ہو گئے۔ اندر ایک بوڑھا سا آدمی تھا اور ایک بڑھیا سی مائی تھی جو کہ اب میرے ساس سسر تھے۔ ان دونوں نے میرا بڑا والہانہ استقبال کیا۔ واقعی میں دکھنے میں ان کی عمر بھی کافی زیادہ ہو چکی تھی، اور اگر وہ ہارٹ پیشنٹ تھے تو ان کو کسی قسم کا صدمہ نہیں دیا جا سکتا تھا، یعنی کم از کم انہیں دیکھ کر کے ایسا ہی لگتا تھا۔ میں ان دونوں سے ملی تو انہوں نے مجھے بہو کہہ کر کے گلے لگا لیا، ایشان کو پیار کرنے لگے۔ دونوں ہی ہماری آمد سے بے حد خوش نظر آ رہے تھے، لیکن ان دونوں کو شاید اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ میں اور سہیل کس قیامت سے گزر کر ان کے پاس پہنچے ہیں۔ مجھے اپنی پچھلی زندگی میں یاد کر رہی تھی تو مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ میں نکلی کس کام سے تھی اور پہنچ کہاں گئی تھی، اور سہیل کے بارے میں بھی انہیں علم نہیں تھا کہ اس کی بیوی تو بیچاری مر چکی تھی، اور وہ اسے غیروں کے ہاتھوں سپرد خاک کروا کے اب چلا آیا تھا۔ لیکن بہرحال ان کی کنڈیشن دیکھتے ہوئے، ان کے ہارٹ پرابلم کو دیکھتے ہوئے، ہم اب بھی ایسی باتیں ان کے سامنے کرنے کے قابل نہیں تھے۔ وہ تو بہت خوش تھے کہ میں اور ایشان اب یہاں پر آ گئے ہیں۔ ایشان بھی مجھ سے کافی مانوس ہو چکا تھا۔ اصل میں مانوس بچہ اسی سے ہوتا ہے جو اسے دل سے سینے سے لگائے، اور میں نے ایشان کو واقعی میں دل سے سینے سے لگایا تھا۔ میں نے جب اس کے ایکسیڈنٹ کی خبر سنی تھی تانیہ کی، اور اس بچے کے بارے میں سنا تھا، تو میرے اندر ایک لہر سی اٹھی تھی، اور میں نے اسی وقت ایشان کو اپنے بیٹے کے طور پر ہی اپنایا تھا۔ جب میں نے نرسوں سے ایشان کو لیا تھا اور اس کو پیار کیا تھا تو بالکل اپنے بیٹے کے طور پر ہی کیا تھا۔ یقین کریں، مجھے اپنی زندگی اب کسی اور طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی، کیونکہ میں نے ایشان کو اپنے بیٹے کے طور پر مانا تھا، اور میں ایشان سے جدا ہو کر کے نہیں رہ سکتی تھی۔ ذیشان جو کہ راولپنڈی میں تھا، میری محبت تھا، اور جس کے لیے میں نے یہ سارا قدم اٹھایا تھا، اب مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ اس عمل کے بعد اس کا کیا ری ایکٹ ہوگا، لیکن میں نہیں جان پا رہی تھی کہ اب مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ رات ہو گئی اور وقت گزر گیا۔ ایک ہی کمرے میں ہم لوگوں کے بستر لگا دیے گئے، کیونکہ ہمیں ایک ہی کمرہ ملنا تھا، کیونکہ ان لوگوں کی نظر میں ہم دونوں میاں بیوی تھے۔ اب یہ میاں بیوی تو ہم تھے، اور مجھے تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہا تھا۔ سہیل بہرحال ایک جوان آدمی تھا، صحت مند تھا، تندرست تھا، خوبصورت تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نے مجھے بیوی بنا کر لایا تو تھا، کہیں وہ بیوی والے حق بھی نہ جتانے شروع کر دے۔ میں اصل میں اندر ہی اندر تھوڑی ڈر رہی تھی کہ میں بھی جوان تھی، خوبصورت تھی، ہر لحاظ سے جاذب نظر تھی۔ یہ نہ ہو کہ سہیل کے اندر کا مرد جاگ جائے اور ایک ہی کمرے میں رہنا ہمارے لیے مصیبت بن جائے، اور یہاں پر اللہ نہ کرے کہ اگر میرے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے تو میں تو شور میں چاہ کر کسی کو بلانے کے قابل بھی نہیں کہ میاں بیوی کا معاملہ ہے، کون آئے گا۔ لہٰذا ان باتوں کو لے کر کے میں بہت پریشان تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ سہیل جو کہ ابھی غم میں تھا اور اس کا غم تازہ تازہ تھا، اس غم سے کب باہر نکل آئے گا، اور ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی وہ اس غم سے باہر نکلے میری سختی آ جائے اور مجھے جو ہے
وہ یہاں پر رہنا مشکل ہو جائے، لہٰذا اب میں پھنس چکی تھی۔ اگر سہیل کے اندر کا مرد جاگ گیا تو تب کیا ہوگا، اور اگر میں نے تانیہ کی موت کے بارے میں ان مائی بابا کو بتا دیا تو تب کیا ہوگا۔ انہی باتوں کو لے کر کے میں تھوڑی پریشان تھی، لیکن مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ بہرحال ابھی کیا کرنا ہے۔ ایک ہی کمرے میں ہم لوگوں کو شفٹ کر دیا گیا اور ایشان بھی ہمارے پاس اسی کمرے میں تھے۔ کمرہ بہت بڑا تھا، ایک بڑا ڈبل بیڈ لگا ہوا تھا اور ایک طرف ایک صوفہ تھا جو کہ 3 سیٹر اور 2 سیٹر تھا، یعنی کہ ٹوٹل 5 سیٹر صوفہ لگا ہوا تھا۔ لہٰذا میں نے ایک چیز کا من ہی من میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ کم از کم ایک صوفہ ہے اور ایک بیڈ ہے، تو بیڈ پہ سلاؤں گی نا ان باپ بیٹے کو، میں خود سوؤں گی صوفے پر، کیونکہ اب میں نے یہی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں جب تک یہاں رہوں گی میں صوفے پہ سویا کروں گی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اپنے گھر میں بھی اکثر صوفے پہ سو جایا کرتی تھی، اس لیے صوفے پہ سونا میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہوگی اور نہ ہی مجھے صوفے پہ سونے کی کوئی پریشانی تھی۔ لہٰذا میں نے جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، میں نے سہیل کو اس بات کے لیے سنا دیا کہ میں تو صوفے پہ سوؤں گی اور مجھے صوفے پہ سونا بڑا پسند ہے، تم دونوں باپ بیٹا بستر پہ سو جانا۔ حتیٰ کہ اس نے مجھے یہ کہا کہ میں صوفے پہ سو جاتا ہوں، تم فکر مت کرو، تم ایشان کے ساتھ بستر پہ سو جاؤ۔ لیکن میں نے اسے اس بات کے لیے منع کر دیا۔ میں نے اسے بولا کہ اگر ایشان جو ہے وہ جاگے گا تو میں اسے اپنے پاس صوفے پہ لے آؤں گی اور اسے اپنے سینے پر سلا لوں گی، لہٰذا تم فکر مت کرو۔ ایشان کو ہم نے پہلے تو وہ دودھ تو ظاہری بات ہے 3 ساڑھے 3 سال کا بچہ جو ہے وہاں کا کب کا چھوڑ چکا ہے، اور اس میں ہم نے اسے مختلف چیزیں کھانے کے لیے کچھ دی تھیں جس سے اس کا پیٹ بھر گیا تھا، اور وہ تو کمرے میں آتے ہی بیچارہ سو گیا تھا۔ لہٰذا ایشان اور میں ہم دونوں بھی اپنی اپنی جگہ سونے کی تیاری کرنے لگے، اور پھر میں جو کہ ان تمام حادثات سے بے حد جو ہے وہ ڈر چکی تھی، بے حد خوفزدہ ہو چکی تھی اور بے حد تھک چکی تھی، لہٰذا میں صوفے پر لیٹی اور لیٹتے ہی سو گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی میرے اوپر جھکا ہوا ہے۔ اس جھکے ہوئے کو میں نظر انداز نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا میں فٹافٹ سے اٹھ کر بیٹھ گئی، تو میں نے دیکھا کہ کمرے میں تو بالکل خاموشی ہے، 0 لائٹ کا بلب جل رہا ہے، سہیل اور ایشان دونوں اپنے بیڈ پہ سوئے ہوئے ہیں اور میں تو اپنی جگہ صوفے پر سوئی ہوئی ہوں۔ میں نے سوچا یہ میرا وہم ہے، کوئی نہیں تھا، بس میں نے ایسے ہی جو ہے اپنے ذہن میں جو خیالات پالے تھے یہ ان کا نتیجہ ہے، لہٰذا میں دوبارہ صوفے پر لیٹ گئی اور دوبارہ سے سونے کی کوشش کرنے لگی، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں میری آنکھ لگ گئی۔ میری آنکھ صبح دن چڑھے کھلی، میں اٹھی تو میں نے دیکھا کہ سہیل اور ایشان دونوں ہی اپنے بستر پر موجود نہیں تھے۔ گھڑی پر نظر ڈالی تو 9 ساڑھے 9 بجے کا ٹائم بتا رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر فٹافٹ سے واش روم کا رخ کیا اور واش روم سے جا کر کے میں اچھی طرح سے فریش ہو کر کے آ گئی۔ اب میں نیچے جانا چاہتی تھی کیونکہ یہ کمرہ دوسری منزل پر تھا اور اس کمرے سے نکل کر راہداری سے گزر کر سیڑھیاں اتر کر مجھے نیچے جانا تھا۔ میں جیسے ہی کمرے سے نکل کر راہداری سے گزر کر سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچی، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ایک انتہائی عجیب و غریب منظر تھا جو کہ میرا منتظر تھا، اور اس منظر کو دیکھ کر کے میں وہیں پر ڈر کر بیٹھ گئی۔ یہ منظر ہی اتنا بھیانک تھا کہ میرا ڈرنا بنتا تھا، اور وہ منظر ایسا تھا کہ جس کے بارے میں ہم لوگ جتنا بھی زیادہ چھپانا چاہ رہے تھے، لیکن اب یہ منظر جو ہے وہ چھپنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ بات ہی کچھ ایسی ہو گئی تھی، وقت ہی کچھ ایسا آ گیا تھا کہ جو میرے لیے، سہیل کے لیے، ایشان کے لیے اور اس گھر کے لیے کچھ بھی عجیب نہیں تھا۔ لہٰذا اب جو کچھ بھی ہونا تھا وہ ہو کر کے رہنا تھا۔ ہم نے تو کچھ اور سوچا تھا، لیکن اب وہ جو کچھ اور سوچا تھا وہ اب ہمیں پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بہت سے لوگ تھے جو حال میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ لوگ کچھ اور لوگ نہیں تھے۔ یہ کون تھے یہ میں آپ کو بتاتی چلوں۔ یہ وہی لوگ تھے جو ہاسپٹل میں میرے ساتھ تھے، ڈاکٹر تھے اور نرس تھے، ان کا عملہ تھا۔ ان میں سے یہاں پر سارے تو نہیں آئے تھے،
لیکن چند لوگ یہاں پر آئے تھے اور وہ اس وقت تانیہ کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور میرے گھر والوں کو، شاید ان مائی بابا کو جو کہ میرے ساس سسر نہیں تھے، اب پتہ چل چکا تھا کہ اصل میں بیوی نہیں ہوں۔